إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قابل احترام ماں اور بہنوں، حسن تحقیق اس عنوان کے تحت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت، ان کے فضائل، ان کا مقام، اور اسی طرح سے علم کے باب میں ان کی جستجو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دین کے علم کے مختلف ابواب میں سوالات پوچھنا، ان تمام چیزوں پر اس کورس میں ہم غور کر رہے ہیں اور دلائل دیکھ رہے ہیں، جس کا مقصد ایک طرف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو جاننا ہے، امہات المؤمنین کی فضیلت کو جاننا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک عورت کے لیے دین کے علم حاصل کرنے میں جستجو کرنا کتنا اہم ہے، اور ایک عورت گھر کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود علم حاصل کر سکتی ہے اور علم میں بہت آگے بڑھ سکتی ہے، اس بات کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ یہی اس کورس کا مقصود ہے۔ ماضی میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں خواتین کے لیے مساجد کے دروازے بند تھے، عموماً ہمارے ملک میں ایسا ہی تھا، اور وہ دینی دروس میں، جمعہ کے خطبات میں یا دینی مجالس میں، دینی پروگرامز میں شریک نہیں ہو پاتی تھی، الا ماشاء اللہ کہیں انتظام ہوتا تو وہ چلی جاتی، اور اسی وجہ سے خواتین کے معاملے میں شرک اور بدعات اور اسی طرح سے دین سے دوری بڑھتی چلی گئی، اور ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا، خاص طور سے خواتین، دین سے دور ہی زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا۔ شرکیات، بدعات، عبادات سے دوری، جہالت کی وجہ سے حلال و حرام میں لاپرواہی، حجاب اور اس طرح سے دوسرے معاملات کو بالکل غیر ضروری سمجھنا، تو ایک بڑا طبقہ خواتین کا اسی طرز پر زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ پھر دنیوی تعلیم کا فروغ ہوا، بچیوں کو پڑھانے کا جذبہ پیدا ہوا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس میں بھی اصل وجہ تعلیم نہیں تھی، اصل وجہ معاش تھی، اور ذہن میں پیچھے ایک بات تھی کہ اگر طلاق کل کو ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، یہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ طلاق کے بعد کمانا تو دور، طلاق سے پہلے ہی، نکاح سے پہلے ہی بچیاں کمانے لگ گئیں۔ عورت کا مالدار ہونا ایک عیبدار چیز نہیں ہے۔ جس خاتون کا ذکر آئے گا وہ خود ایک تاجر تھیں، آگے آئے گا آج کے درس میں، لیکن بے پردگی، بے دینی جو اس تعلیم کی راہ سے زندگیوں میں آئی،
اس سے خود ماں باپ پریشان ہو گئے۔ ایک بڑا طبقہ ماں باپ کا اپنی بچیوں کو انہوں نے کھو دیا، یا تو پوری طرح سے کھو دیا کہ کسی کی محبت میں، عشق میں گرفتار ہو کر وہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلی گئی، یا پھر گھر میں رہتے ہوئے وہ ماں باپ کی نہیں رہی، بس وہ گھر اس کے لیے رہنے کی جگہ بن گیا، وہ خاندان کا حصہ نہیں رہی۔ پکنک پارٹی میں تو ساتھ میں ہے، لیکن باقی چیزوں میں وہ گھر والوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کی اپنی ایک دنیا ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہے، وہ اپنی زندگی میں آپ کو آنے نہیں دیتی۔ تو تعلیم کی راہ سے یا اسی طرح سے معاش کی راہ سے بچیاں دین سے تو دور ہوئیں، لیکن اپنے گھروں سے بھی دور ہو گئی ہیں۔ لیکن پھر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان برے نتائج کو دیکھ کر ایک طبقہ محسوس کرنے لگا کہ یہ حل نہیں ہے۔ اس ڈگر پر جانے والے تو جاتے رہے اور ابھی بھی جا رہے ہیں، لیکن ایک طبقے نے اس بات کو محسوس کیا، اور وہ بڑا طبقہ ہے۔ ماں باپ نے بھی اور بہت سی بچیوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ یہ زندگی نہیں ہے۔ انہوں نے زندگیوں کو بگڑتے دیکھا، انہوں نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے زندگیوں کو تباہ ہوتے دیکھا، اور اس سے عبرت لیتے ہوئے پھر ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم دین حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، دین کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج عالمی سطح پر خواتین کا ایک بڑا طبقہ ہے جو دینی علوم سے آراستہ ہیں اور اپنی زندگی میں دین کا نفاذ بھی کر رہا ہے۔ جہاں بگاڑ ہمارے سماج میں عالمی طور پر دکھائی دیتا ہے، وہیں ایک بہت ہی خوشی کی بات یہ بھی ہے، اللہ کا شکر اس پر بھی ہم ادا کرتے ہیں، کہ ایک بڑا طبقہ خواتین کا ایسا ہے جو اس بگاڑ کے دور میں بھی دین سے قریب ہے، بلکہ دین کو اپنی زندگی میں لائے ہوئے ہے۔ بلکہ بہت سے گھروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں مردوں سے زیادہ خواتین دیندار ہوتی ہیں، چاہے عبادات کا اہتمام ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو، دین میں جو سنتیں، آداب اور اسلامی معاشرتی احکام ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانا۔ بہت سے گھروں میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں دینداری زیادہ دکھائی دیتی ہے، بلکہ دینی مجالس میں ہم مختلف علاقوں میں بھی جاتے ہیں، وہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مردوں کا جو حصہ ہوتا ہے بیٹھنے کا وہ عورتیں کھا جاتی ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ مردوں کے مقابلے میں دینی پروگرامز میں، دینی اجتماعات میں عورتیں اکثر زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہاں کھانا ہوتا ہے، بہت سے پروگرامز میں کھانا ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن خواتین دور سے آتی ہیں اور پروگرامز اٹینڈ کرتی ہیں، اور نہ صرف بوڑھی عورتیں بلکہ جوان بچیاں بھی ان پروگرامز کو اٹینڈ کرتی ہیں۔ یہ بہت 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 عمدہ بات ہے۔ تو یہ اس دور کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اس لیے کہ انسانیت دنیا کے اس ماحول میں پریشان ہے، اور بہت سے حل لوگوں نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا، لیکن آخر میں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات آئی ہے دین کے سوا کوئی حل نہیں ہے، چیزیں سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ سکون کے لیے اللہ سے جڑنا پڑتا ہے، اور اللہ والی زندگی، اللہ کی بتائی ہوئی زندگی جینی پڑتی ہے۔ اچھا جینا سکون دیتا ہے، اچھا کمانا نہیں۔ چیزیں جمع کر کے انسان کو خوشی نہیں دیتی ہیں کہ ساری چیزیں دنیا بھر کی آسائش و آرائش، دنیا کی فیسلٹیز اور لگژریز انسان جمع کر لے، یہ خوشی نہیں دیتی ہیں۔
وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے خریدنے تک، بعد میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ دائمی خوشی دائمی اعمال سے ہوتی ہے، لگاتار آدمی اعمال کرتا رہے اور دین پر اپنی زندگی گزاریں، یہ سکون دیتا ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اپنے اصولوں کے مطابق جینا، ان سے انحراف نہیں کرنا، جس چیز کو انسان صحیح سمجھتا ہے اس کے مطابق اس کی موافقت میں جیے، یہ انسان کے اس دل کو سکون دیتا ہے۔ لیکن جیسے انسان اپنے اصولوں سے، سچائی سے انحراف کرتا ہے، کھٹک پیدا ہوتی ہے، گلٹ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سارا جو گلٹ ہے، یہ ندامت، یہ افسوس انسان کے لیے بے چینی کا ذریعہ بنتا ہے، چاہے پھر اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں کیوں نہ ہوں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ہے کہ موجودہ دور میں جہاں بے دینی ہے وہاں بھی دینداری بھی ہے، اور اس کورس کا یہی مقصد ہے کہ امہات المؤمنین کی زندگی سے ہم کچھ حصہ اس کو پڑھیں، سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو کورس ہے اس کے دو حصے ہم نے دیکھے۔ اصل کورس ہے ہمارا حسن تحقیق، اچھے طریقے سے تحقیق کیسے کی جاتی ہے اور کیسے علم کی باتیں پوچھی جاتی ہیں، کن کن میدانوں میں انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ تو اس میں ہم نے دو حصے دیکھے، ایک فضائل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا حصہ ہمارا تھا جو اب چل رہا ہے، وہ ہے سوالات عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ سوالات جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ اس سلسلے میں آج چھٹی حدیث ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس کا موٹا سا عنوان ہے شیطان کس طرح سے بیوی شوہر کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور مزید اس بارے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں جو اس حدیث کے ضمن میں ہم کو ملیں گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، انا عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ عربی میں زوج النبی، عورت کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، زوجہ الگ سے ہوتا ہے، لیکن عربوں کا عام طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو مذکر ہوتا ہے، تو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها لیلا، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے نکلے۔ قالت فغرت علیہ، مجھے بہت غیرت آئی۔ اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے، غیرت کیا ہے۔ فجا، پھر آپ واپس بھی لوٹ آئے۔ فرأى ما اصنع، تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا کیا۔ غالباً اس میں سے ایک حصہ حذف ہے، اور میں سمجھتا ہوں پہلے حصہ گزر چکا ہے ہمارا پچھلے عائشہ کے فضائل کے باب میں، کہ وہ پیچھے پیچھے نکلی دیکھنے کے لیے کہ کہاں گئے ہیں، اور پھر دوڑی دوڑی جلدی سے واپس آ گئیں اور آ کے لیٹ گئیں، ایسے جیسے نہیں آئی تھیں، لیکن دم سانس پھول رہا تھا، تو آپ نے پہچان لیا۔ فرأى ما اصنع، تو آپ نے دیکھا جو کچھ میں نے کیا آپ کے پیچھے۔ فقال ما لك یا عائشہ اغرتی، آپ نے پوچھا اے عائشہ کیا ہوا، غیرت آ گئی؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسی عورت آپ جیسے مرد پر غیرت نہ کرے، مجھ جیسی محبت کرنے والی عورت آپ جیسے نیک انسان کے باب میں غیرت نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقد جاءک شیطانک، تمہارے پاس شیطان آیا تھا کہ تمہارا؟ قالت یا رسول اللہ او معی شیطان، کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ قال نعم، کہا ہاں۔ قلت مع کل انسان، ہر انسان کے ساتھ ہے؟ قال نعم، ہاں۔ قلت ومعک، آپ کے ساتھ بھی؟ ومعک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ قال نعم، میرے ساتھ بھی ہیں۔
ولیکن ربی اعاننی علی حتی اسلم، لیکن میرے رب نے میری مدد کی اس کے مقابلے میں تو اسلام قبول کر چکا ہے، وہ فرما بردار بن گیا ہے، وہ اسلام پہ آ گیا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے صفۃ القیامہ والجنہ والنار میں، اور حدیث نمبر 2815 ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور اس میں خاص طور سے ہمارے لیے کئی باتیں ہیں، جیسے غیرت کا مسئلہ ہے، دوسرے صبر و ضبط کا مسئلہ ہے، تیسرے شیطان کا معاملہ ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں غیرت کیا ہے۔ اس حدیث میں جو بات آئی ہے اجمالی طور پر حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے گھر سے نکلے، حضرت عائشہ اور بتا کے نہیں گئے، حضرت عائشہ کو لگا شاید کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، تو انہیں لگا کہ شاید بیوی کے پاس گئے ہوں، بتا کے نہیں گئے، برا لگے گا اس لیے، تو گئے چپکے سے، تو پیچھے پیچھے لگ گئیں دیکھنے کے لیے کہ کہاں جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، دیکھ لیا، آپ جانتے تھے۔ جب آئے تو عائشہ پہلے پہنچ گئیں، پہلے پہنچ کے لیٹ گئیں جیسے پہلے لیٹی تھیں، لیکن سانس پھول رہا تھا، تو لیٹے لیٹے کسی کا سانس پھولتا تو نہیں، دوڑ کے آئی ہیں تبھی تو پھول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی گہری سمجھ رکھنے والے انسان تھے، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ سمجھدار۔ آپ نے دیکھ تو لیا تھا اور اندازہ بھی کر لیا تھا کہ کون ہے، اور یہاں کنفرمیشن بھی ہو گیا۔ آپ نے پوچھ لیا، اور ایک روایت میں کہ وہ کالا کالا جو آگے بھاگ رہا تھا وہ تم ہی تھیں کیا؟ تو کہا کہ اے عائشہ کیا ہوا؟ غیرت آ گئی، یعنی آپ نے اندازہ لگا لیا کہ تم کو لگا کہ میں کسی بیوی کے پاس گیا ہوں اور تم میرے پیچھے پیچھے دیکھنے کے لیے آئی۔ تو عورت پسند نہیں کرتی ہے کہ شوہر کسی اور بیوی کے پاس جائے، اس کا دل نہیں چاہتا، وہ چاہتی پورا کا پورا میرا ہو۔ تو کیا تم کو غیرت آ گئی؟ کہا کہ حضرت عائشہ نے انکار نہیں کیا، کہا کہ کیسے میں غیرت نہیں کر سکتی ہوں، میری جیسی عورت، آپ جیسا شوہر، یعنی میری جیسی عورت جو بہت محبت کرنے والی ہے، اور آپ جیسا شوہر جو اس لائق ہے کہ جس سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ غیرت نہ آئے؟ کیسے میں نہیں چاہوں گی کہ شوہر پورا کا پورا میرا ہی ہو جائے؟ آپ نے بتایا، اب پیچھے پیچھے جو آئی، گمان کیا کہ شاید گئے ہوں، بغیر کسی دلیل کے کنکلوژن لینا، وہ بھی ایسا کہ میرا حق مار کے جائیں گے دوسرے کے پاس۔ لمبی روایت ایک ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہو چکی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اقد جاءکی شیطان، آپ نے فوراً شیطان کی طرف اشارہ کیا، جس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ آپ نے کہا تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا؟ قالت یا رسول اللہ او معی شیطان، کہا کہ میرے پاس بھی شیطان ہے، میرے ساتھ شیطان رہتا ہے ہمیشہ؟ کہا ہاں۔ پوچھا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے؟ کہا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، یعنی میرے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن اللہ نے میری مدد کی تو وہ اسلام لے آیا۔ تو یہ پوری حدیث ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں غیرت کیا ہے۔ یہ اس حدیث میں اصل بات یہی ہے، غیرت، اور اس غیرت کا شیطان کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، اور شیطان کے مقابلے میں حفاظت کیا ہے، اور کیا شیطان اسلام لا سکتا ہے، تو اس کو ہم کو دیکھنا ہے۔ غیرت کیا ہے؟ کفوی اپنی کتاب الکلیات میں کہتے ہیں، یہ عربی زبان کے الفاظ کے معانی کی کتاب ہے، والغیرۃ کراہۃ الرجل اشتراک غیرہ فیما ہوا حقہ، کہتے ہیں غیرت یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو اپنا حق جانتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے، اس میں کسی اور کے اشتراک کو پسند نہیں کرتا ہے، کسی اور کو شریک کرنے کو پسند نہیں کرتا، یہ میرا ہے، میں اس میں کسی اور کو آنے نہیں دوں گا۔ تو یہ جو ناپسندیدگی ہے کہ میری چیز میں دوسرا نہیں آئے گا، یہ میری چیز ہے، تو اس میں کسی اور کو حصہ لینے نہیں دوں گا،
اس کو غیرت کہتے ہیں کہ جو آدمی کو ناراضگی اس سے ہوتی ہے کہ کوئی اور آنے لگے اس میں ہے. تو یہ مرد میں بھی ہو سکتی ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال عیاض وغیرہ، قاضی عیاض اور ان کے علاوہ دوسرے اہل علم نے یہ بات کہی ہے، غیرت کیا ہے؟ ہی مشقۃ من تغیر القلب وہیجان الغضب، یہ اس تکلیف کا نام ہے جو دل کی حالت بدلنے اور غصے کے غلبے سے ہوتی ہے. کیوں غصہ آیا اور دل کیوں بے تاب ہو گیا، بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا؟ کیوں تکلیف؟ بسبب المشارکۃ فیما بہ الاختصاص، جس چیز کو آدمی خاص اپنا سمجھتا ہے، یہ میرا ہے، چیز، شخص، پوزیشن یا جو بھی ہو، یہ میرا ہے، تو اس میں کسی اور کی شرکت کو جب وہ پسند نہیں کرتا ہے، کوئی اور اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، دل کی حالت بدل جاتی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. اس حالت کو غیرت کہتے ہیں. وَأَشَدُّ مَا يَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، اور یہ جو چیز ہوتی ہے، عام چیزوں میں تو ہوتی ہے، بچوں میں بھی ہوتی ہے کہ ایک بچہ اکیلا ہوتا ہے، ماں باپ لاڈ پیار کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، کھیلتے ہیں، اس کے ساتھ ڈرائنگ بناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے، گھومنے لے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی دوسرا بچہ گھر میں آتا ہے، پہلا بچہ اپنا کمپٹیٹر محسوس کرنے لگتا ہے، بلکہ اس کو لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ماں اب اس پر دھیان دے رہی ہے. باپ آتے ہی پہلے مجھ کو گود میں لیتا تھا، اب اس کو لے رہا ہے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچے کے دل میں اس چھوٹے بچے دوسرے بچے کے لیے ایک قسم کی ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ میرے تھے، اب اس کے کیسے ہو گئے. اور بعض اوقات یہ بات اگر ماں باپ صحیح سے ہینڈل نہ کریں، پہلے بچے کو بھی وہ پیار پہلی کی طرح نہ دیں، تو بعض اوقات یہ بڑا بچہ چھوٹے بچے کو اذیت بھی پہنچاتا ہے، کبھی چھوٹی اور کبھی بڑی. ماں باپ کے لیے بہت سوچنے کی چیز ہے کہ جب گھر میں ایک اور بچہ آئے تو وہ پہلے بچے کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ یہ بچہ تیرا حق لے گا. پہلے بچے سے بھی ویسی محبت کریں جیسے پہلے کرتے تھے، اور اس کو یہ کنفرمیشن، ری ایشورنس ہمیشہ دیتے رہیں کہ ہم تیری محبت میں کبھی کمی نہیں کریں گے، اور اس کی خوبیوں کو سراہتے رہیں. اس کو ہمیشہ ایسا احساس دلائیں کہ واقعی ماں باپ میرا حق جا نہیں رہا ہے، میرا مجھ کو مل رہا ہے. اور اس نئے بچے سے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. اس کے سامنے اس کی بہت تعریف، دیکھو یہ تو اس کی ناک تم سے اچھی ہے، یہ ابو کی طرح دکھتا ہے، تم تھوڑے سے نہیں دکھتے ہو. یہ ساری چیزیں یہ بچے کے دل میں اس چھوٹے بچے کے لیے نفرت پیدا کرتی ہیں. اور بعض اوقات یہ چیز ایسی بس جاتی ہے کہ بعد کی زندگی میں بھی اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. تو ماں باپ کتنے سمجھدار ہیں اور چھوٹے بچے میں کتنے کھو گئے یا نہیں کھو گئے، پہلے بچے کا بھی خیال برابر رکھتے ہیں. ان ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچے کیسے بڑھیں گے، کیسے پنپیں گے. تو یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ اشد ما یکون ذلک بین الزوجین، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ کیفیت بیوی شوہر میں ہوتی ہے. شوہر کبھی برداشت نہیں کرتا، اس کی غیرت ہوتی کہ اس کی بیوی کسی اور کی طرف دھیان دے، کسی اور کو سراہیں چاہیں، اور بیوی بھی اس کو نہیں چاہتی ہے کہ اس کا شوہر کہیں اور جائے، کسی اور سے اس کا دل متعلق ہو، چاہے وہ واقعی بیوی ہی کیوں نہ ہو. غیر بیوی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن نکاح کر کے لائی ہوئی بیوی ہے. ایک بیوی یہ نہیں پسند کرتی ہے کہ اس کے شوہر کا دھیان، اس کی محبت، اس کی الفت، اس کی توجہات دوسری بیوی کی طرف ہوں. وہ یہ چاہتی کہ پورا کا پورا میرا ہو، پورا کا پورا میرا ہو جائے. تو اس کیفیت کو غیرت کہتے ہیں. یہ مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے. بعض اوقات غیرت کی بنیاد پر قتل بھی ہو جاتے ہیں. خاص کر کے مردوں کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے کہ
ظاہر بات ہے کہ مرد کے لیے تو ایک سے زیادہ نکاح ہیں، لیکن عورت کے لیے چیز نہیں ہے، کیونکہ عورت کی فطرت میں بھی نہیں ہے یہ چیز، اور اس کے لیے ہر اعتبار سے یہ برا ہے، یہ بگاڑ ہے اس کے لیے، اس کی زندگی کی تباہی ہے ہر اعتبار سے۔ تو بہت سے علاقوں میں اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو قتل بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض بیویاں شوہروں کو قتل کر دیتی ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ شوہر کا کہیں اور افیئر ہے۔ تو یہ اخبارات میں یہ چیز آتی رہتی ہے۔ تو انسان جب جنون کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ بس اپنے لیے ہی چاہتا ہے، تو بعض اوقات یہ چیز بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کو غیرت کہتے ہیں، اس کو غیرت کہتے ہیں، اور غیرت میں آ کے انسان بہت سے غلط قدم بھی اٹھاتا ہے۔ غیرت محمود بھی ہے یا جائز بھی ہے اور مذموم بھی ہے۔ غیرت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ ایک بے غیرت آدمی ہوگا کہ اس کی بیوی کسی اور شخص کی طرف متوجہ اور اس کو کچھ بھی نہ ہو، یہ غیرت کا فقدان ہے، یہ غیرت کی بربادی ہے کہ ایک انسان میں یہ غیرت نہ ہو، بے غیرت ہو کہ اس کی بیوی کسی اور شخص کی طرف متوجہ ہو اور اس کو کچھ احساس نہ ہو اس کا۔ چلتا ہے ماڈرن لائف میں یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں اور غیرت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بعض اوقات ماں باپ میں غیرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بچیاں بے پردہ نوجوانوں کے ساتھ میں بائک پر بیٹھ کر یہاں وہاں گھوم رہی ہیں، وہ کہتے ہیں آزادی ہے، کیا ہے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ غیرت کی کمی۔ تو یہ ساری چیزیں برائیاں ہیں، اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری قومیں کریں ان کی مرضی، ان کے ہاں چلتا ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں چلتا ہے۔ اسلامی معاشرت میں یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں، یہ پردے حیا کے خلاف چیزیں ہیں۔ تو غیرت میں اچھی بھی غیرت ہوتی ہے، اللہ کو بھی غیرت ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے حکموں کے بجائے نفس اور شیطان کے حکم کو، ترغیبات کو قبول کرے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ نے ایک چیز سے منع کر دیا ہے اور بندہ شیطان کی بات مانے، اللہ کی بات نہیں مانے، جبکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی بات مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کر دیا، بندہ رکنے کی بجائے شیطان کی ترغیب کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی نفس اس کو برائیاں مزین کر کے پیش کرتا ہے، وہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے نفس کی بات مان کے حرام میں واقع ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی غیرت والا ہے، اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ بندہ اللہ کا پورا ہونے کی بجائے بٹا ہوا ہو۔ اللہ کا بھی بندہ ہے، شیطان کا بھی بندہ ہے، نفس کا بھی بندہ ہے، دنیا کا بھی بندہ ہے، سماج کا بندہ ہے۔ تو اللہ یہ پسند نہیں کرتا ہے، یہ پورا کا پورا میرا بندہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ پوری طرح سے اللہ کا ہو جائے، وہ اللہ ہی کا بندہ ہو، کسی اور کا نہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ یہ شراکت اللہ بھی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کو حق ہے، اللہ کو حق ہے کہ بندے سے مطالبہ کرے، کیونکہ بندے پر ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتیں ہیں۔ اس کا وجود اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اللہ نے حکم دیا، پیدا کیا اس کو، تب تو پیدا ہوا وہ، اور اللہ نے اس کو ساری نعمتیں دی ہیں۔ وہ کھا پی کے پل کے بڑا ہوا ہے اللہ ہی کے دینے سے۔ ساری صلاحیتیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، سب اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ کو حق ہے اس بات کا، یہ نہیں کہ اللہ کیوں ایسا کرتا ہے، اللہ کو ضرورت ہے، کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ساری انسانیت اللہ کی باغی بن جائے، اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اخلاقی فریضہ انسان کا کہ سارا اللہ سے لے تو اللہ ہی کے آگے جھکے۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کی غیرت ہے کہ بندے کو اللہ حکم دے شرک مت کر، گناہ مت کر، تو بندہ مانے، عبادت کر تو بندہ اس کو کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے، عبادت اور توحید اللہ کا حق ہے، تو اللہ بھی شراکت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو غیرت فی نفسہ ہی بری چیز نہیں ہے، بلکہ محمود بھی اس میں ہے اور مذموم بھی ہے۔ اگر یہ سرے سے بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ غیرت والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من الغیرۃ ما یحب اللہ ومنها ما یکرہ اللہ، غیرت میں سے ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ غیرت میں بھی جائز و ناجائز یا اچھی اور بری، محمود و مذموم دونوں قسم کی غیرتیں ہیں۔ فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، جس غیرت کو اللہ پسند کرتا ہے وہ ایسی غیرت ہے جو ریبہ میں ہو، یعنی شک میں ہو، یقینی طور پر انسان کے لیے ایسے قرائن ہو کہ جس کی بنیاد پر انسان کہہ سکتا ہو کہ ہاں یہ غلطی پر ہے۔ وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ ایسی غیرت ہے کہ جو غیر ریبہ میں ہو، یعنی ریبہ ریب سے ہے شک، ایسا شک جس کی کچھ نہ کچھ بنیاد ہو، پوری حقیقت سامنے نہیں ہے لیکن پارشلی اتنی چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ اس کی بنیاد پر کنکلوژن لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کمپنی میں جاب کرتا ہے، اور گھر پہ جب آتا ہے تو کمپنی سے خاتون کا بار بار فون آتا ہے، وہ ریسیپشنسٹ ہے یا کوئی خاص عہدے پر کمپنی میں ہے، اور وہ بار بار اس سے بات کرتی ہے ایسا کرنا ہے، کمپنی کی یہ معاملات ہیں، ایسا کیجئے، اور یہ پینڈنگ چیز ہے اس کو پوری کیجئے۔ چونکہ یہ خاص عہدے پر ہے لہٰذا جاب پر جانے کے علاوہ جب گھر پر آتا ہے، آج کل کی دنیا میں تو ایسے ہی چلتا ہے کہ کبھی بھی کچھ کرنا پڑتا ہے تو گھر پہ فون آتا ہے، آن لائن لوگ جاتے ہیں اور آئی ٹی والے اس پہ کام کرتے ہیں، اس کا فون آتا ہے، بار بار فون آتا ہے، اور شوہر مہذب طریقے سے اس سے بات بھی کرتا ہے، کبھی ہنسی مذاق اس سے نہیں کرتا ہے، بیجا بات نہیں کرتا ہے۔ اب بھی بار بار اس کو دیکھتی ہے کہ یہی عورت آپ کو بار بار کیوں فون کرتی ہے، اور آدمی کوئی نہیں ہے کہ آپ کی کمپنی میں، اور یہی کتنی دیر تک بات کر رہی ہو آپ سے۔ شوہر کہتا ہے اتنا لمبا کام ہے، مجھ کو پورا ڈیٹیل میں بتانا پڑا اس کو، تو گھر پر کیوں فون کرتی ہیں، آپ جاتے نہیں کیا کام کے لیے؟ تو وہ شخص کہہ رہا ہے میں تو کچھ بات نہیں کرتا ہوں، میں تو دیکھو تمہارے سامنے بات کر رہا ہوں، لیکن عورت اس سے کنکلوژنس نکالتی۔ اب وہ مسلمان نہیں ہے جو فون کر رہی ہے، کبھی وہ ہنستی بھی ہے، کبھی مذاق بھی کرتی ہے، کچھ بھی ایسی باتیں کرتی ہے، وہ آزاد ہے، لیکن شوہر پابندی کے ساتھ شریعت کی رعایت کرتے ہوئے اس سے بات کرتا ہے، تہذیب کے دائرے میں اسلامی اصولوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے بات کرتا ہے، لیکن بیوی کہے نہیں آپ کا کچھ چکر ہے، آپ کا کچھ اس سے چکر ہے، کوئی اور فون کیوں نہیں کرتا ہے، آپ کے دوست تک آپ کو گھر پہ فون نہیں کرتے ہیں، وہی کیوں کرتی ہے؟ اب وہ ضد لے کے بیٹھ جائیں، اور اس غیرت کو اس طرح سے اگر اس حد تک وہ چلی جائیں، ان کا نکاح خراب ہوتا ہے، اور نہیں کرنے والا بھی کرتا، ایسی بھی بدنام ایسی بھی بدنام۔ بعض عورتیں اپنے شوہر کو، اچھے شوہر کو بھی بگاڑ دیتی ہیں، نہیں کرنے کے کام کرنے والا بنا دیتی ہیں، جب الزام لگائے تو پھر کر کے ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات انسان ضد پر وہ کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، عورتیں بعض اوقات اپنی نادانی میں وہ کرواتی ہیں، جہاں کھینچنا ہوتا ہے پہاڑ پہ سے وہاں دھکیل دیتی ہیں۔ بہت سے دروازوں پر زندگی میں لکھا ہوتا ہے پل، اپنی بیوقوفی سے انسان کیا کرتا ہے، اس کو اس دروازے کو دھکیلتا ہے، جبکہ کھینچنا ہوتا ہے، دروازہ توڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو ریبہ میں نہیں ہے، یعنی ایسی بنیاد اس کے پاس نہیں ہے، کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس اس کے پاس نہیں ہے، اگرچہ وہ گواہ نہیں ہے اس پر، لیکن کچھ نہ کچھ قرائن ہوتے ہیں جن میں انسان غور کر کے نتیجہ لے سکتا ہے۔ تو یہ اس کے پاس ایسی بنیاد نہیں ہے کہ واقعی اس کے دل میں ایسے شک پیدا کرے کہ وہ منفی طرف جائے، لیکن وہ اپنے طور پر اپنی غیرت کی بنیاد پر، چونکہ چاہتے دل میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان کو سب الٹا الٹا دکھائی دینے لگتا ہے، غلط غلط دکھتا ہے، اور وہ اپنے کنکلوژنس نکال لیتی ہے، یا مرد بھی ایسا کر سکتا ہے، اور غیرت کی زد میں آ کر انسان حدیں پار کر کے اپنے رشتے کو خراب کر لے۔ لیکن اگر مان لیجیے ایسا ہوتا ہے کہ وہی عورت فون کرتی ہے، وہ مہذب بات کر رہی ہے، اور یہ اس کے ساتھ فلرٹنگ کر رہا ہے،
مذاق کر رہا ہے، کیا کھایا تم نے آج بتاؤ؟ یہ کھایا میں نے۔ کہاں کھایا؟ فلانے ہوٹل میں۔ اچھا مجھ کو کیوں نہیں بلایا؟ میں بھی آ جاتا، پارٹی کرتے، موج کرتے۔ اور اس طرح کی باتیں یہ خود کرتا ہے، اس کے ساتھ میں مذاق کرتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جو عموماً انسان اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اتنی پرائیویسی میں انسان اس کے داخل ہو کہ اس کی ذاتی زندگی میں یہ ایسی باتیں کرنے لگے جو ٹھیک نہیں ہے، یہ حد پار کرنے لگے۔ اب عورت اگر کہتی ہے کہ یہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے اور آپ غلط کر رہے ہو اور آپ کا کچھ، مجھ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ ہے، آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یہاں جا کر اگر وہ غیرت کرتی ہے تو اس کا ایسا کرنا بجا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ شوہر نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم کمپنی میں ایسا چلتا ہے، کمپنی میں ایسا چلتا ہے، اسلام میں نہیں چلتا ایسا، اسلام میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ اس طرح کی بات ایک پرائی عورت سے کر رہے ہو، آپ ایسا مذاق کر رہے ہو جو آپ کے لیے روا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں آ کر وہ غیرت کرے اور ناراض ہو شوہر سے تو اس کے لیے حق ہے، اس کا حق ہے یہ۔ اور آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، چلتا ہے کر کے بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی آ جا رہی کہ جو نارمل ہو جا رہی ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا سے آج گلے ملانا تک لوگ گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آئی ٹی کی دین ہیں، جس کے مغربی تہذیب یہاں ہمارے ہاں آ رہی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو وہاں چلتی ہیں یہاں بھی آ رہی ہیں۔ اور آدمی پھر کہہ رہا بھئی ہم بچنا بہت مشکل ہے، آدمی ایک دم لوگ اس کو بہت زیادہ پرانے زمانے کا ماننے لگتے ہیں اگر وہ اس میں شریک نہ ہو، اس طرح کی چیزیں نہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ غلط ہیں۔ تو اب دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ عورت کے پاس یا مرد کے پاس، عورت کے بارے میں بھی مرد کے دل میں آ سکتا ہے کہ مان لیجیے ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے اور کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، اونچے فلیٹ میں ہیں، اوپر گھر ہے، سامنے گارڈن ہے، اس کا بچہ ہے، وہ جا کے کھیلتا ہے اس گارڈن میں، اور وہاں کے کئی بچے ہیں کھیلتے ہیں، اور کوچ بھی ہے ان کا، کوئی انکل ہیں جو اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب وہ عورت کھڑی ہو کے کھڑکی میں سے دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ گول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے فٹ بال میں، اور خوش ہوتی ہے میرا بچہ کھیل رہا ہے دیکھ کر۔ گھر میں کچھ کام کاج نہیں، سب نپٹا دیا، اور بس ایسی تفریح کے طور پر کھڑکی میں کھڑی ہو کے دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ کھیل رہا ہے۔ شوہر ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، تین بار دیکھا، کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا دیکھ رہی ہوں؟ بچے کو دیکھ رہی ہوں، کھیل رہا ہے، بچے کو دیکھ رہی ہوں کوچ کو؟ اور اسی بات سے معاملہ اتنا بڑھ جائے کہ دونوں کے درمیان تنگی پیدا ہو کر، جھگڑے ہو کر طلاق تک اور خلا تک نوبت چلی جائے۔ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ادھوری معلومات کی بنیاد پر انسان کا غیرت کی زد میں آ کر بدگمانیاں قائم کرنا اور پھر الزامات لگانا اور پھر اتنا دور تک چلے جانا کہ رشتہ ختم ہو جائے۔ کتنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، کتنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کریم میں اس سے منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بدگمانی گناہ ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ بغیر کسی بنیاد کے، بغیر قرائن کے انسان کسی پر الزام لگا دے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اپنی کسی بیوی کے پاس گئے۔ بیوی کے پاس جانا غلط تو نہیں ہے، لیکن ان کے اندر غیرت آئی اور دیکھنے کے لیے کہ میرے پاس سے اٹھ کے کسی اور کے پاس گئے، پیچھے پیچھے گئیں اور دیکھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس روایت میں ہے، اور کئی بار ایسا ہوا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا۔ ایک اور روایت سامنے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے
اور جبریل نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہے کہ آپ بقیع میں جائیں اور جو بقیع میں دفن ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ تو آپ گئے کس کام کے لیے تھے؟ اور بیوی سمجھ رہی کہ کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ دل ہے، دل میں 50 کروٹیں دل بدلتا ہے سینے میں، اور انسان کے دل میں کتنی باتیں آتی ہیں کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے، اور اس میں شیطان کا کہیں نہ کہیں دخل ہوتا ہے۔ تو یہاں غیرت کے باب میں یہ حدیث بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ غیر جس کو اللہ پسند کرتا ہے واقعی شک کی بنیاد پر ہو، لیکن شک کیسا ہو؟ مضبوط۔ یہ چلتا ہے کہ اس کے پاس ایسے دلائل ہوں، ایسے قرائن ہوں جن سے نتیجہ نکالنے میں یعنی قوی امکان ہوتا ہو کہ ہاں غلطی ہے۔ لیکن جہاں ہلکی پھلکی کوئی بات ہو اور ایسا معاملہ نہ ہو کہ بالکل تیقن کے ساتھ انسان اس کو منفی طرف لے جا سکے، منفی قرائن زیادہ ہوں، اگر نہیں ہے ایسا تو پھر ایسی صورت میں غیرت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَحَيْثُ غَارَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي ارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ إِمَّا بِالزِّنَا مَثَلًا وَإِمَّا بِنَقْصِ حَقِّهَا وَجَوْرِهِ عَلَيْهَا لِضَرَّتِهَا وَإِيثَارِهَا عَلَيْهَا۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک کہ عورت کا معاملہ ہے، جب وہ اپنے شوہر کے باب میں، شوہر کے معاملے میں غیرت کرے، فِي ارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ إِمَّا بِالزِّنَا مَثَلًا، کہ کسی حرام کاری کا وہ ارتکاب کرے جیسے زنا، وَإِمَّا بِنَقْصِ حَقِّهَا وَجَوْرِهِ عَلَيْهَا لِضَرَّتِهَا وَإِيثَارِهَا عَلَيْهَا، کہ سوکن جو اس کی دوسری بیوی ہے اس کے تعلق کی وجہ سے اس بیوی کا حق وہ مارے یا اس پر ظلم کرے، فَإِذَا تَحَقَّقَتْ ذَلِكَ أَوْ ظَهَرَتِ الْقَرَائِنُ فِيهِ فَهِيَ غَيْرَةٌ مَشْرُوعَةٌ، اگر یقینی طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ حرام میں گیا، مثلا زنا میں، چاہے وہ زنا کسی بھی درجے کا ہو، یا بیوی کے معاملے میں شادی شدہ ہے، وہ 2 بیویاں ہیں اس کی، کہ اس نے اس کا حق مار کے اس کو حق دیا یا اس پر ظلم کیا اس کی وجہ سے، یا اس پر اس کو ترجیح دی، برابری نہیں کی احسان میں یا اسی طرح سے چیزوں کے دینے میں، اگر اس کی یہ دلیل سے ثابت ہو جائے یا قرائن اس میں ایسے ظاہر ہوں، کچھ دلیلیں یعنی کچھ ایسے آثار دکھائی دیں، تو ایسی غیرت مشروع ہے، چلتا ہے عورت کا غیرت کرنا۔ فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ التَّوَهُّمِ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ فَهِيَ الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، لیکن یہ بس ایک وہم کی بنیاد پر ہو، بس دل میں خیال آ گیا اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو ایسی غیرت ایسی ہے جو غیر ریبہ میں ہے، بے بنیاد ہے، بے بنیاد ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے نکاح خراب ہوتا ہے۔ فتح الباری میں بات ابن حجر رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بہت غیرت تھی، چاہتی تھی کہ پورے مجھ کو مل جائے، اور کون نہیں چاہے گا، کون سی بیوی نہیں چاہے گی، خاص کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نیک انسان، نبی، رسول، معلم، جو ہر اعتبار سے کامل شخصیت، کون نہیں چاہے گا کہ سارا کا سارا وقت ہم کو مل جائے اور ان کی توجہات ہم پر ہی ہوں، کون سی بیوی نہیں چاہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما غرت علی امرأۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما غرت علی خدیجہ، مجھے کسی عورت کے باب میں اتنی غیرت نہیں آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے آتی تھی۔ دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہے، ان کی وفات ہوئی اور اس کے بہت بعد حضرت عائشہ سے نکاح کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہتی ہیں کہ جتنی غیرت مجھ کو ان سے آتی تھی اتنی کسی اور عورت کے باب میں محسوس نہیں ہوتی تھی، باقی بھی تھی، اتنا نہیں جتنا حضرت خدیجہ کا۔ لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاہا وثنائہ علیہا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تذکرہ کرتے تھے حضرت خدیجہ کا اور بہت تعریف کرتے تھے ان کی۔ کہاں سے برداشت ہوگا ایک بیوی کو
دوسری بیوی کی تعریف کہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، اس میں یہ خوبیاں، اس میں یہ خوبیاں. کہتی تھی مجھے بڑی غیرت آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، آپ کی توجہات کسی اور بیوی کی طرف ہو. ان سے جتنی مجھ کو غیرت آتی تھی کسی اور سے نہیں آتی تھی. وقد اوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبشرها ببیت لها فی الجنۃ من قصب. اور اس پہ بڑھ کے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی بھی آئی تھی کہ آپ ان کو یہ خوشخبری سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسے گھر کا انتظام کیا ہے جو ایک موتی کا، کھوکھلے موتی کا ہوگا. پورا موتی کا گھر ان کے لیے ہوگا جس کے اندر وہ رہ سکتی ہیں، جس میں کوئی شور نہیں ہوگا اور کوئی ان کے لیے یعنی تھکن، پریشانی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی اس کے اندر. تو حضرت عائشہ فرماتی مجھے حضرت خدیجہ سے بہت غیرت آتی تھی. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں استأذنت حالۃ بنت خویلد، حالہ بنت خویلد اخت خدیجہ، حضرت خدیجہ کی بہن نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی گھر میں، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فعرف استئذان خدیجۃ فرتع لذلک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد تشریف لائیں اور باہر سے آواز دے کر اجازت چاہی، میں اندر آ سکتی ہوں. ان کی آواز، ان کے بات کرنے کا انداز سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی کہ بہنیں ہیں، اور دونوں کی تربیت، دونوں کا مزاج، دونوں کی بات چیت، اور وہ دن یاد آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی. فرتع لذلک، آپ ایک دم ہڑبڑا کے یا بالکل اس طرف متوجہ ہو کے آپ اچانک چونک گئے اور آپ کو یاد آیا. فقال اللہم حالہ، آپ نے کہا اللہ حالہ. قالت فغرت، کہتی ہیں کہ مجھے غیرت آئی، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالہ کی وجہ سے خدیجہ یاد آ گئی. اس زمانے میں یہ بھی آتی تھیں، وہ بھی آتی تھیں، تو ان کے آنے، ان کی اجازت چاہنے سے وہ دن یاد آ گئے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھیں. آواز سے علماء کہتے ہیں کہ دونوں کی آواز میں مشابہت کی وجہ سے آپ نے حضرت خدیجہ کو یاد کر لیا. فقلت ما تذکر من عجوز من عجائز قریش. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا آپ ایک ایسی عورت کو یاد کر رہے ہیں، کیا آپ ایسی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ قریش کی ایک بوڑھی عورت تھی وہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بہت زیادہ تھی، تو کہتی ہیں کہ آپ تو بس ایک قریش کی بوڑھی عورت کو یاد کر رہے ہیں. حمراء الشدقین، ایسی عورت جس کے سارے دانت گرنے کی وجہ سے وہ اگر بات بھی کریں تو اندر کے پورے سرخ مسوڑے دکھائی دیتے تھے، یعنی دانت بھی نہیں تھے منہ میں، اور بالکل منہ میں کیا ہے، پورے لال مسوڑے، سرخ مسوڑے دکھائی دیتے تھے. حلقت فی الدہر، اور وفات کو بھی ایک زمانہ ہو چکا ہے، اب آپ یاد کر رہے ہیں ان کو. عورت ہے تو کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں قریش کی، جس کے دانت بھی گر چکے تھے، مسوڑے دکھائی دیتے تھے، اور ایک زمانہ ہو گیا ان کی وفات کو. حلقت فی الدہر، اپنے زمانے میں وفات بھی پا چکی ہیں. کیا ہے ایسا؟ قد ابدلک اللہ خیرا منہا، اور اللہ نے ان سے اچھی بیوی دی ہے نا آپ کو، ان سے اچھی عورت آپ کو بدلے میں اللہ نے دے دی، اب ان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے پاس. اشارے میں کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے اچھا دیا نا اس کے بدلے میں، اتنی اچھی بیوی دی ہے آپ کو، ہر اعتبار سے اچھی، تو آپ ان کو کیسے یاد کر رہے ہیں؟ کہاں آپ چلے گئے ان کی یاد میں؟ بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اور اس کے بعد بھی کچھ باتیں ہیں آپ نے، یعنی حضرت عائشہ سے کئی مختلف روایت میں. یہاں آپ دیکھیں حضرت عائشہ کو یہ برداشت نہیں ہو پایا، یہ نہیں کہ اعتراض کیا، لیکن ایک بیوی شوہر میں ایک قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ چل جاتا ہے، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو اور نبی شوہر ہو، تو یہ کچھ چیزیں بیوی شوہر کی بھی ہوتی ہیں. تو حضرت عائشہ جی جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ کا ادب کرتی تھیں، اور آپ سے ڈرتی بھی تھیں، آپ سے محبت کرتی تھیں.
لیکن یہ بڑا ایک مشکل رشتہ تھا کہ نبی ہونے کی نسبت بھی ہے اور شوہر بھی ہے. نبی کے اعتبار سے احترام، ادب اور ساری چیزیں وہ بھی نبھانا، اور شوہر ہونے کے اعتبار سے بے تکلفی اور بات چیت، ہنسی مذاق سے لے کے ساری چیزیں، ناراض ہونا اور منانا، یہ ساری چیزیں بیوی شوہر میں چلتی تھی. تو کہا کہ آپ کیسے اس پرانی بیوی کو یاد کر رہے ہیں، پہلی بیوی کو؟ زمانہ ہو گیا نا ان کو وفات پا کے، پھر واپس یاد آ گئی آپ کو؟ اور کیا ان میں بات تھی؟ بوڑھی عورت تھیں، دانت بھی گر گئے تھے، زمانہ ہو گیا نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت میں ہے کہ کہا کہ نہیں، خدیجہ ایسی تھی، اور خوبیاں بیان کی کہ اس میں یہ خوبی تھی، وہ خوبی تھی، اور ساری خوبیاں ان کی بیان کی، اور کہا کہ مجھ سے مجھ کو اولاد بھی تو تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے اولاد ہوئی، وہی باقی رہی، وہی اولاد باقی رہی، باقی ساری اولاد آپ کی فوت ہو گئی. وہی بچے، وہی اولاد باقی رہیں، بیٹیاں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں. تو یہ بات حضرت خدیجہ کی حضرت عائشہ کو بہت غیرت آتی تھی کہ آپ صلی اللہ، اور علماء نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی بڑی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ وفات کے بعد بھی حضرت خدیجہ کی اتنی بوڑھی عورت ہونے کے بعد بھی آپ ان کو بھولے نہیں کہ انسان میں وفا ہونی چاہیے. علماء نے بات کہی کہ اتنا ساتھ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگرچہ وہ بوڑھی عورت تھیں اور صفات ان کی دیکھیے عائشہ بتا رہی ہیں، دانت بھی نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی بیویاں بعد میں پا کر بھی ان کو بھلا نہیں سکے، بلکہ آپ بار بار ان کو یاد کرتے تھے کہ یہ ایک وفاداری اور ایک محبت اور یہ ایک عہد انسان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھلائے نہیں. جس نے اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاری، وفات بھی ہو گئی، لیکن ان پچھلے دنوں کو آپ بھولے نہیں. ترقی کے بعد انسان اور اچھی زندگی پانے کے بعد انسان پچھلی چیزیں بھول جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری قربانیوں کو، ان ساری تکلیفوں کو، ساتھ دینے کو، اس محبت کو، اس ایثار کو بھلا نہیں سکے. آپ بار بار اس کو یاد کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کے سامنے یا دوسری بیویوں کے سامنے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے. آپ بھلاتے نہیں تھے ان کو، جانے دو اب کیا ان کا تذکرہ کرنا، اب تو اچھے دن آ گئے. نہیں، آپ بار بار ان کی قربانیوں کو، ان کی خوبیوں کو ذکر کرتے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو علی کل حال غیرت کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں فی ثبوت الغیرت فیہ ثبوت الغیرہ وانہا غیر مستنکر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونہن. فرماتے ہیں ابن حجر کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں میں غیرت ہوتی ہے، اور فضیلت رکھنے والی اونچے کردار کی عورتوں میں بھی غیرت کا ہونا کوئی مستنکر چیز نہیں ہے، کوئی عجیب چیز نہیں ہے، ہوتا ہی ہے. حضرت عائشہ بہت نیک عورت تھیں، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کو دیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ اللہ کی چوائس ہیں، اللہ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا. خود کتنی اعلیٰ درجے کی عورت تھیں، لیکن اتنی اعلیٰ کردار کی عورت میں بھی غیرت ہوتی ہے. انسانی اوصاف میں سے ہیں جن کی اپنی خوبیاں ہیں، جس کا اپنا ایک فائدہ ہے. تو کہتے ہیں کہ غیر مستنکر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونہن. باقی عورتوں کا تو چھوڑیے، اونچے درجے کی نیک پاک باز عورتوں میں بھی غیرت ہوتی ہے. نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے. تو اس سے ان کو عیب نہیں لگانا چاہیے کہ غیرت ان میں کہاں سے آ گئی. غیرت ہوتی ہے، بڑی بڑی اچھی نیک عورتوں میں بھی غیرت ہوگی. وَأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَغَارُ مِن نِسَاءِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں سے بھی غیرت آتی تھی، لیکن كَانَتْ تَغَارُ مِن خَدِیجَةَ أَكْثَرَ. لیکن حضرت خدیجہ سے بہت غیرت کرتی تھیں. یعنی ان کا معاملہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت، ان کا احترام، ان کی قربانیوں کا اعتراف، یہ ساری چیزیں اتنی بسی ہوئی تھیں کہ یعنی حضرت عائشہ کو لگتا تھا بار بار ان کو یاد کرتے ہیں، بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ بیوی برداشت نہیں کر پاتی ہے. وہ انسانی بشری تقاضا ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے.
لیکن غیرت بعض اوقات افسوس کا ذریعہ بھی بنتی ہے. کبھی کبھی غیرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور بدگمانی افسوس اور ندامت تک لے جاتی ہے. آئیے دیکھیے. عائشہ فرماتی ہیں افتقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا، بستر میں بچھونے میں نہیں پایا. فظننت انه ذهب الى بعض نسائه، میں نے گمان کیا کہ شاید کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں. فوراً نہیں پایا تو دل میں گمان پیدا ہوا، مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس گئے. فتحسست ثم رجعت، میں نے تلاش کیا، آپ نہیں ملے تو واپس لوٹی. فاذا هو راکع او ساجد، لیکن جب لوٹی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رکوع یا سجدے میں تھے. آپ گھر میں نہیں تھے، لیکن میں باہر گئی دیکھنے کے لیے. کہاں گئے؟ ذہن میں نہیں آیا کہ شاید مسجد میں ہوں گے، تو آپ مسجد میں تھے. ایک روایت میں کہ مسجد میں تھے آپ. تو میں نے دیکھا کہ آپ مسجد میں ہیں اور رکوع سجدے کی حالت میں یقول سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اور آپ سجدے میں یا رکوع میں بار 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 کہہ رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور آپ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہی، عبادت میں ہیں. فقلت بأبی انت و امی، میری زبان سے بات نکلی، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. انی لفی شأن و انک لفی آخر، میں کہاں ہوں اور آپ کہاں ہیں، میں کس حال میں ہوں، میں کیا سوچ رہی ہوں آپ کے بارے میں. آپ گئے ہیں کسی اور بیوی کے پاس، اس کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہوں گی اور معلوم نہیں کیا ہے. میں تو یہ سوچ رہی تھی، لیکن آپ اپنے رب سے مناجات میں مشغول ہیں، آپ عبادت میں ہیں، اور میں کیا سوچ رہی تھی آپ کے بارے میں، میرے اندر کیا چل رہا ہے اور میرے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں، اور آپ کا دل اپنے رب سے متعلق ہے. آپ کہاں ہیں، میں کہاں ہوں. تو بعض اوقات یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بعض اوقات انسان یعنی غیرت ایک اچھی چیز ہے کہ شوہر سے محبت اور اس پر اپنا استحقاق جتانا، اپنا حق جتانا، یہ اپنی جگہ درست ہے. ایسی محبت بیوی شوہر میں ہونی چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ چیز اتنی آگے چلی جاتی ہے کہ پھر بدگمانی کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے. اور یہی بات حضرت عائشہ نے یہاں کہی، پچھتاوا ہوا، افسوس ہوا، میں کیا سوچ رہی تھی آپ کے بارے میں اور آپ کیسے ہیں، آپ تو عبادت میں ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ آپ بیوی کے پاس گئے ہیں. تو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے. دوسرا حصہ ہماری گفتگو کا ہے کہ یہ جو غیرت ہے یہ ایک بشری تقاضا ہے، انسان کے اندر ہے. شیطان اس کا مس یوز کر کے بیوی شوہر کے رشتے کو خراب کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غیرت آ گئی؟ تو کہا کہ میری جیسی بیوی آپ جیسے شوہر کے لیے غیرت نہیں کرے گی. تو آپ نے فوراً کہا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا؟ اور بعض روایت میں کہ ہاں تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا. تو یعنی آپ نے اس کو اثبات کے انداز میں کہا. یہاں سوال بھی اسی اعتبار سے ہے، شیطان آ گیا تھا تمہارے پاس، یعنی آپ نے اس کو نسبت کہاں دی؟ شیطان کی طرف. کہ غیرت کی بنیاد پر انسان کا شوہر کے بارے میں یا شوہر کا بیوی کے بارے میں بدگمانی کرنا، اس میں کہیں نہ کہیں شیطان کا دخل ہوتا ہے. اس موقع کا، اس کمزوری کا فائدہ شیطان اٹھا سکتا ہے. اسی لیے شیخ محمد ابن علی ابن آدم ابن موسیٰ الایتھیوبی، ایتھیوپیا کے یہ عالم تھے، مدینہ میں رہتے تھے اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں. 40-45 جلدوں میں تو ان کی شرح ترمذی کی ہے. آپ سوچیے کتنے بڑے عالم ہیں. مسلم کی شرح ہے ان کی، اسی طرح سے ترمذی کی شرح ہے اور نسائی کی شرح ہے. بہت بڑی بڑی ضخیم جلدیں اس کی ہیں. ابھی حال ہی میں 1-2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. کہتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ الْغَيْرَةَ سَبَبُهَا إِغْرَاءُ الشَّيْطَانِ وَتَسَلُّطُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ. کہتے ہیں کہ غیرت، اس کا عموماً سبب شیطان کا دھوکہ دینا اور عورت پر مسلط ہو جانا ہوتا ہے.
وحملہ لہا علی ان تتخیل غیر الواقع واقعا، اور شیطان اس کو اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو امیجن کرنے لگے جو ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، ایسے تصور قائم کر لیں، ایسے تصورات قائم کر لیں جو حقیقت میں ہوا نہیں ہے، جو نہیں ہوا ہے وہ ہوتا ہوا دکھتا ہے اس کو۔ امیجنیشن، انسان کا تصور اس میں رنگ بھرنا شروع کر دیتا ہے اور گیپس کو فل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں فَتُعَادِيَ بِسَبَبِهِ زَوْجَهَا أَوْ ضَرَّتَهَا، اور اس بنیاد پر وہ عورت اپنے شوہر کی یا اپنی سوکن کی، شوہر کی دوسری بیوی، اس کو اس کی دشمنی اور اس کو ضرر پہنچانے پر بھی آمادہ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شوہر کے ساتھ دشمن بن جائے اور شوہر کو اور اس کی سوکن کو نقصان بھی پہنچانے والی بن جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کی شرح میں شیخ نے بات کہی، یہ بہت اہم بات ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر شیطان عورت کے دل میں ایسی بہت ساری باتیں لا سکتا ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس بنیاد پر وہ ایسے قدم اٹھا سکتی ہے جس سے شوہر کے دل میں اس کی محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو، اور خود اس کے دل میں شوہر کے لیے محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو جائے اور رشتہ خراب ہو جائے، زندگی خراب ہو جائے، نکاح برباد ہو جائے۔ تو یہ غیرت، بدگمانی اور پھر اس کے بعد مفارقت تک جا سکتی ہے۔ یہ بہت ہی حساس موقع ہوتا ہے جس کو دونوں کو صحیح ڈھنگ سے ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہر انسان پر کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، ابلیس نے کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم کھا کے بول رہا ہے وہ، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سارے بندوں کو بھٹکا کے رہوں گا، گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے کچھ چنے ہوئے بندے ہوں گے ان کو چھوڑ کے سب کو گمراہ کر دوں گا میں۔ یعنی شیطان کی چاہت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو نہ چھوڑے۔ تو معلومہ امکانی اعتبار سے شیطان کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہر بندے کو بھٹکائے، لیکن کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ وہ کون ہوں گے آگے ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کا پروگرام کیا ہے، شیطان کا پلان کیا ہے۔ شیطان کا پلان یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، نہیں ہم کو نہیں کر سکتا، نہیں، شیطان کوشش سب پہ کرے گا۔ بچنے والے بچیں گے جن کو اللہ بچائیں، ورنہ لوگ نہیں بچیں گے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان نکاح کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیخ محمد ابن علی ابن آدم کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں وَمِنْهَا شِدَّةُ تَسَلُّطِ الشَّيَاطِينِ، اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کتنی شدت کے ساتھ غالب آ جاتے ہیں علی عموم بنی آدم طالحہم و صالحہم، سارے بنی آدم پر وہ تسلط اپنا یہ مسلط ہو جاتے ہیں، چاہے وہ برے ہوں طالح یا وہ نیک ہوں صالح۔ یہ نہیں کہ صالح لوگوں پر ان کا زور نہیں چلے گا، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ خرافات ضرور کرتے ہیں، وہ دل میں کوئی بات ڈال دے گا، کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ اب اگر اس کی بات کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو یہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو شیطان سب پہ کوشش کرتا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے مسلط ہو ہی جاتا ہے۔ فلا ينجو عنہم الا من توکل علی اللہ تعالی فیحفظہ من کیدہم، ہاں اس سے وہی لوگ نجات پاتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں شیطان کی چال بازیوں سے بچا لیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ معلوم ہے کہ شیطان سب پہ محنت کرتا ہے، اور انسان اگر بچ سکتا ہے تو اس کو اللہ ہی بچائے تو بچے گا، نہیں تو نہیں بچے گا۔ اور شیطان نکاح کو خراب کرنے کا بہت بڑا پروگرام اس کا ہے، اس کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے، باقی چیزیں اتنی بڑی نہیں ہیں، لیکن نکاح کو خراب کرنا شیطان کے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. اللہ کی برابری کرنے کی چاہت میں اور اللہ تعالیٰ کی طرح کرنے کے لیے اللہ عرش پر ہے تو میں بھی عرش پہ بیٹھوں گا. لیکن اللہ کا عرش آسمانوں میں، شیطان آسمان میں نہیں جا سکتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پانی پر. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَایَاهُ، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے دنیا میں، یہاں وہاں سب طرف اپنی فوج بھیجتا ہے. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، تو یہ جو اس کے شیطان، جو اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے یا جو بھی اس کے ممبر ایجنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اس سے قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ مچا کے آئے ہیں. سب سے بڑا لوگوں کو کچھ نہ کچھ فتنے میں ڈال کے گناہ کروا کے جو آتا ہے، شیطان سب سے قریب اس کو کرتا ہے. یجیء احدهم فیقول فعلت کذا وکذا فیقول ما صنعت شیئا، جب سب دھوم مچاتے ہیں اس کے شیطان کے جتنے بھی فوج کے لوگ یا جو بھی اس کے بھیجے ہوئے لشکر کے لوگ ہیں، آ کے اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. آ کے کہتا ہے، وہ کوئی ایک کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا، کسی کو فلاں چیز کرائی، گناہ کرایا، یہ کرایا، جھوٹ بلایا، کہتا ہے ما صنعت شیئا، کچھ بھی نہیں کیا تو نے، کچھ بھی نہیں کیا. ثم يجيء احدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، میں گیا اور میں اپنے کام میں لگا رہا یہاں تک کہ میں نے بیوی اور شوہر کو اس حال میں چھوڑا کہ دونوں میں جدائی کرا دی. میں لگاتار محنت کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے بیوی اور شوہر میں درار ڈال دی اور ان کو جدا کرا دیا، ان میں تفریق کر دی، دل ان کے الگ کر دیے یا انہیں کو الگ کر دیا. قال فیدنیہ منہ، وہ اس کو قریب کرتا ہے. ویقول نعم انت، اور اس سے کہتا ہے تو نے کتنا اچھا کام کیا، تو کتنا اچھا ہے، تو بہت زبردست ہے، تو نے کام کیا ہے. اور بعض روایات میں نعم انت، ہاں تو نے کیا، تو نے کام کیا ہے، واقعی کام کیا ہے تو نے کیا ہے. اور اعمش کہتے ہیں اوراہ قال فیلتزمہ، کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فیلتزمہ، اٹھ کے اسے گلے لگاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے جو بیوی اور شوہر کے درمیان تفریق ڈالتا ہے. شیطان کی بڑی چاہت ہے کہ بیوی اور شوہر میں نفرت پیدا کر دے، یہاں تک کہ وہ نفرت مفارقت میں دونوں کے رشتے کے ختم ہونے تک چلی جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں سماج برباد ہوتا ہے، بچے بگڑتے ہیں، گھروں کا خاندان کا معاملہ بگڑ جاتا ہے، دینداری ختم ہوتی ہے، بے پردگی آتی ہے، زناکاری آتی ہے، بے حیائی سماج میں آتی ہے، قتل ہوتا ہے، جھوٹ دھوکہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر کورٹوں میں ایک دوسرے کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، جھوٹی تہمتیں لگتی ہیں، عزتوں کی دھجیاں اڑتی ہیں، مارم پیٹی ہوتی ہے، جھوٹے کیسز، جھوٹے گواہ آتے ہیں، وکیل سارا کام کرتے ہیں. بیوی شوہر کی دوریاں شیطان پیدا کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں 50 گناہ جنم لیتے ہیں اور بچوں کی زندگی برباد ہوتی ہے، یعنی اگلی نسل بھی آٹومیٹک برباد ہوتی ہے، اگلی نسل بھی خراب ہوتی ہے. تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے. تو امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور شیطان کی کوشش یہاں یہ ہوتی ہے کہ بیوی شوہر میں تفریق کرا دے. ٹھیک ہے، اسلام میں طلاق بھی ہے، خلا بھی ہے، یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں. کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں واقعی کہ جس میں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ایسا. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں دوریاں پیدا کرنا، اور خاص کر کے غیرت کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر اس طرح سے بیوی شوہر کا، اور کھانے پینے، نمک شکر، اور پکنک نہیں گئے، اور اس طرح سے چھوٹی موٹی چیزیں، لیٹ آئے آفس سے اور دودھ لے کر نہیں آئے، اور چائے بنا کے نہیں رکھی، یا میں نے بریانی کہا تو تم نے دال بنا دی.
ایسی ایسی چیزوں پر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، یا اس طرح کی آپس کی خلا چاہیے مجھ کو، میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ میں، اور غیرت اور اس طرح کی، اور پھر خاندان والے بھی کود جاتے اس میں سب. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. چھوٹی موٹی چیزیں زندگی کی ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اب بیوی کا میں کیوں ایڈجسٹ کروں، شوہر کا میں کیوں ایڈجسٹ کروں، مت کرو. رو بعد میں، پھر بعد میں مفتی صاحب کے پاس جاتے کچھ ہے کہ واپس آنے کا، کیونکہ غصے میں طلاق دے دیا. اب معلوم پڑ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی، تو اب کچھ راستہ ہے کیا؟ پھر جا کے پھر راستے تلاش کرتے ہیں. کیوں دیا طلاق؟ کتنے فون رات دن آتے ہیں کہ غصہ آ گیا، ایسا ہوا تو میں نے طلاق دے دی، اب کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اب کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ کیوں دیا؟ بعض اوقات بیویاں خلا لے لیتی ہیں، بعد میں افسوس ہوتا ہے، اور خلا لینے کے بعد میں پھر واپس سے دونوں کانٹیکٹ کرنے لگتے ایک دوسرے کو، کچھ راستہ ہے کیا؟ تو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں. ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے پر اعتماد رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، اور بد زبانی نہیں کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو سنبھال کے چلنا چاہیے، ایک دوسرے کا دل جیتنا چاہیے. تب جا کر رشتہ اچھا بنتا ہے، اور اس سے ان کی بھی، دونوں کی اور اولاد کی زندگی، اور بلکہ سارے خاندان کی زندگی اچھی ہوتی ہے. بیوی شوہر ایسا جئیں کہ دوسروں کے لیے اسوہ بنیں، ان کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگیوں کو صحیح کریں کہ دیکھو وہ لوگ کتنا اچھا رہتے تو ہم بھی ایسے رہیں. ایسا گھرانہ ہمارا ہونا چاہیے، اور یہ صبر کے بغیر اور حسن ظن کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا گمان رکھنا، برداشت کرنا، اچھا گمان کرنا، برداشت کرنا، ایڈجسٹ کرنا. ہماری مانگیں پوری کرو، اور پھر یوٹیوب اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں یہ پڑھ کے دیکھ کے میں کیوں پیچھے ہٹوں، ختم. اگر یہاں انا آ جائے، ایگو آ جائے، وہیں سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے. سمجھدار انسان وہ ہے جو ایڈجسٹ کرے سنبھال کے لیے، مرد بھی اور عورت بھی. انا فنا کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے. بہت سے نکاح انا کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں، دوستیاں خراب ہوتی ہیں. انا کی وجہ سے بڑے بڑے قدم انسان اٹھا لیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے. تو انا نہیں ہونی چاہیے، ایگو نہیں ہونا چاہیے. انسان کو سمجھداری ہونی چاہیے، وزڈم ہونی چاہیے اس کے اندر، کہ کہیں کہیں اپنی بات پیچھے بھی لینی پڑتی ہے، کہیں برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی خاموش بھی رہنا پڑتا ہے، کبھی سمجھداری سے اپنی بات، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کرنا پڑتا ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں ایک دوسرے کی برداشت کرنی پڑتی ہے. عورتیں کھانے پینے میں، اس میں کام کاج میں کمیاں کرتی ہیں. شوہر غصے والا کبھی ہوتا ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، ڈیمانڈنگ ہوتا ہے بہت. ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر کے چلیں. سارا پرفیکٹ آپ کو نہیں ملے گا ایک دم. خوابوں کا شہزادہ اس کو بھی نہیں ملتا اور اس کو بھی نہیں ملتی شہزادی. جیسے تیسے ہیں وہی ہیں، اب آ گئے لے لو. ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلو. فوٹو میں ایسے نہیں دکھتے تھے، فوٹو میں ایسی نہیں دکھتی تھی. ہاں جلد بازی میں نے نکاح کر لیا، فوٹو میں ایسا کی فوٹو شاپ کر کے بھیجے تھے مجھ کو، دھوکہ دیے تم نے مجھ کو، تمہارا رنگ ایسا نہیں ہے. اور وہ بھی کہتا کہ تمہاری آنکھیں ایڈجسٹ کی ہوئی تھیں فوٹو شاپ میں، یہ ٹیڑھی آنکھ تمہاری، کان ایک بڑا ایک چھوٹا ہے. کیا ہونے والا اس سے؟ سننے تو دونوں سے آتا ہے، ایک کان بڑا ہوگا تو کیا ہوتا ہے، کام بھی زیادہ کرے گی، زیادہ سنے گی بات. کیوں نہیں؟ ایک دم پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن پرفیکشن کی تلاش میں انسان اپنی لائف کو امپرفیکٹ بنا لیتا ہے، بلکہ ڈیزاسٹر بناتا ہے، برباد کرتا ہے. یاد رکھیں اس کو. تو بیوی شوہر میں شیطان تفریق ڈالتا ہے. آخری بات ہم دیکھیں گے کہ کیا جنات ایمان لا سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا تو فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. اے نبی آپ کہیے جنات میں سے بعض نے میری بات سنی، یعنی میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میری قرأت بعض جنات نے سنی. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. تو جنات نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا.
یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سورہ جن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا، اور قرآن میں اس وقت جو آیات پڑھی گئی تھیں ان کو سن کے اور ان پر اثر یہ ہوا کہ وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے عزم کر لیا کہ اب اس کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک کرنے والے جنات بھی ایمان لا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنات ایمان لائے تھے، آپ سے ملنے بھی آئے، اس کی تفصیل کا موقع یہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو اصل بات بتانے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، تم میں سے جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ جنات میں سے ایک قرین ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، باقی شیاطین اپنی جگہ، لیکن ایک شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے جو کبھی اس سے الگ نہیں ہوتا۔ الا وقد وکل به قرینہ من الجن قالوا وإیاک یا رسول اللہ، صحابہ نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول، یعنی آپ نے ایک عمومی بات کہی، کوئی نہیں جس کے ساتھ نہ ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ ایاک وإیاک یا رسول اللہ، قال وإیاک، کہا ہاں میرے ساتھ بھی۔ الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی تو وہ فرما بردار ہو گیا، یعنی اسلام لے آیا۔ فلا یأمرنی الا بخیر، اب وہ مجھے بھلی بات کی تلقین کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ برائیوں کی تلقین کرتا ہے، لیکن یہ اسلام لے آیا، اب یہ مجھے برائی کے وسوسے نہیں ڈالتا، اب یہ مجھے صرف بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے، یہ مجھے اچھے اچھے کام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو وہ اسلام لے آیا، مسلمان ہوا، تبھی تو بھلائی کی تلقین کر رہا ہے۔ تو امام مسلم نے اس کو روایت کی، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، کیسا نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہو گیا تھا اور آپ کو وہ بھلائی کی تلقین کرتا تھا۔ لیکن یہاں جملہ یاد رکھیں کیا آپ نے فرمایا، میرا کمال ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، نہیں، آپ نے کیا کہا الا ان اللہ اعاننی علیہ، لیکن اللہ نے میری مدد کی۔ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہترین داعی ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کا کریڈٹ خود نہیں لیا، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اللہ نے میری مدد کی تو اس مسلمان ہو گیا۔ آپ سوچئے آج دنیا بھر میں یوٹیوب پہ یہاں وہاں آنے والے جو سپیکرز ہیں ہمارے، میرے ہاتھ پہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے، ماشاءاللہ میرے بولنے سے وہ مسلمان ہوا، میرے کرنے سے وہ اسلام لے آیا، میرے ذریعے اس کو ہدایت ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے میری مدد کی تو مسلمان ہوا۔ واقعی انسان توحید والا بندہ وہ ہے جو اپنی کامیابی کا انتساب اللہ کی طرف کرے، کریڈٹ اللہ کو دے کہ اللہ نے کیا یہ، اور اللہ نے خود فرمایا، اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن انسان اکثر اسباب کو یاد رکھتا ہے، رب العالمین کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو، اللہ تمہاری مدد کریں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کریں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان والے ہیں انہیں تو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہی ایمان کا کمال ہے، اپنی ذات کو دیکھ کر اپنے کمالات میں مگن ہو جانا اور کامیابی کی نسبت اپنے سے کرنا اور اللہ کو بھول جانا توحید کے نقص کی علامت ہے۔ لیکن جس کے دل میں توحید کا کمال ہوگا وہ اپنی کامیابی کا انتساب بھی اللہ کی طرف کرے گا۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے معلوم ہوتی ہے۔
اور اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فاطمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیک بہ، تمہیں کیا رکاوٹ ہے کہ جو وصیت میں تم کو کر رہا ہوں اس کو تم سنو۔ یہ طریقہ ہے عربوں کا بولنے کا۔ کیا جاتا ہے اس وصیت کے سننے میں؟ ان تقولی اذا اصبحتی و امسیتی، جب صبح ہو یا شام ہو تو تم یوں کہو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، اے اپنی ذات سے قائم اور سب کو قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما، تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، میرے پورے حال کو درست کر دے، میرے تمام حالات کو اچھا کر دے، ان کی اصلاح کر دے، دینی دنیاوی، دنیا و آخرت۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے حال کو پورا درست کر دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے حوالے مت کر، اپنے نفس کے حوالے مت کر، مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ ہمارے الفاظ میں ہم کہیں گے اے اللہ تو میرے حالات کو اچھا بنا، مجھے میرے حال پر مت چھوڑ دے کہ میں اپنا نپٹاؤں، نہیں، اے اللہ تو میرے حالات کو اچھا کر اور میرے نفس کے حوالے مجھے مت کر، مجھے سنبھالتے رہے، بچاتے رہے گناہوں سے، برائیوں سے، ورنہ نفس مجھے برباد کر دے گا، مجھے اپنے حال پہ مت چھوڑ دے۔ امام البزار نے اور اسی طرح سے امام النسائی نے الکبریٰ میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح ترغیب میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے پریشانی میں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا دعوات المکروب، پریشان حال کی دعا یہ ہے۔ جو آدمی پریشانی میں ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو، اسے چاہیے کہ ان کلمات سے اللہ سے دعا کرے۔ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید لگائے ہوئے ہوں، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید لگائے ہوئے ہوں، رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی تو مجھے اپنے حال پر مت چھوڑ دے، مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر، مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، بلکہ اے اللہ تو میرے سارے حال کی اصلاح کر دے، میرے حالات کو درست کر دے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں کیوں مانگ رہا ہوں تجھ سے، میں کیوں تجھ پر بھروسہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ تیرے سوا کوئی ہے نہیں جس سے ہم مانگیں، تو ہی تو ہمارا معبود ہے، دعا تیرے سوا کسی اور سے ہم نہیں کر سکتے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مجھے اپنے حال پر مت چھوڑ، مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، بلکہ تو میرے حالات کو اچھا کر دے، میرے دل کے حال کو اچھا کر، میری دینداری کو بہتر بنا، میرے دنیاوی مسائل کو حل کر کے ان کو اچھا کر، آخرت کے معاملات میرے ان کو درست کر، تو ہر اعتبار سے تو میرے حالات کو درست کر دے۔ امام احمد، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، ابن حبان نے بھی، اور اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے۔ آج کل چل رہا ہے نا، بلیو ان یور سیلف، اپنے اوپر بھروسہ رکھو، ہم کیا ہیں، ہم کمزور ہیں، وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اپنے اوپر بھروسہ کریں۔ ہم اللہ پہ کیوں نہ بھروسہ کریں، ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اپنے اوپر نہیں۔ کانفیڈنس ہونا ضروری ہے، لیکن توکل کے نتیجے میں ہے، نہ کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کر کہ نہیں میں بہت زبردست ہوں، اپنے بارے میں یو کین ڈو اٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یو کین ڈو اٹ وائی، بیکاز آف یو، تیری وجہ سے تو کر سکتا ہے، نہیں، بیکاز آف اللہ، اللہ کی وجہ سے، کہ اللہ میرا مددگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، میرے ہاتھ میں عصا اس لیے میں کر سکتا ہوں، میں موسیٰ ہوں اس لیے نہیں،
کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، مجھے راہ دکھائے گا۔ تو مشکل حالات میں انسان کو کانفیڈنٹ رہنا چاہیے، لیکن اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے نہیں، اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے۔ اپنی صلاحیتیں کم ہیں، اللہ کی قدرت زیادہ ہیں، تو کانفیڈنس زیادہ ہوگا جب اللہ پہ بھروسہ رکھے گا۔ انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، اللہ غلطی نہیں کرتا ہے۔ انسان کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کمزور نہیں پڑتا ہے۔ انسان بھول جاتا، اللہ نہیں بھولتا۔ لہٰذا دنیا کے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھے، اور جہاں بھی کامیابی ہو اس کی نسبت اپنی ذات سے جوڑنے کے بجائے اللہ سے جوڑے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج ایک حدیث جو ہم نے پڑھی اس سے ہم نے سیکھی۔ آپ یہ غور کر سکتے ہیں کہ دیکھیے احادیث میں، آیات میں علم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا یہ اصل مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سرسری طور پر بہت کچھ پڑھ لیں، اصل چیز سمجھنا ہے، اصل چیز صحیح طور پر سمجھنا ہے، اور اس سے آگے اس سمجھے ہوئے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ تو تحقیق اور اس کے بعد زندگی میں اس کی تطبیق، یہ دونوں چیز ہونا چاہیے۔ صحیح تحقیق اور صحیح تطبیق، یہ دو پہلو ہیں انسان کی زندگی کے جو اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ صحیح ڈھنگ سے وہ تحقیق کرے، ریسرچ کرے، اور صحیح طور پر اس کی تطبیق کرے، عملی تطبیق، پریکٹیکل اپلیکیشن، تب جا کر آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ تحقیق میں خلل ہوگا، غلط ریزلٹس نکلیں گے، اور غلط طور پر وہ چلتا رہے گا اور غلط پہنچے گا۔ تو تحقیق بھی صحیح ہونا چاہیے، اور تطبیق اگر نہیں ہوگی، دوائی تو سب معلوم ہے لیکن کھاتا نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو معلوم ہے اس کو اپنا معمول بنائیں، تب جا کر اس کی زندگی میں کامیابی آئے گی، تب جا کر اس کی زندگی میں صحیح ثمرات اور نتائج پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور جو کچھ ہم نے سیکھا اس کے صحیح فہم اور اس کے صحیح عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔